اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو خاص مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، کیا محمد شیخ کو 12 سال مدرسہ میں پڑھنا چاہیے تھا؟ دھرم کے جو مولوی ہے وہ کہتے ہیں کہ محمد شیخ تو مدرسہ میں نہ وقت لگایا، نہ 12 سال کی تعلیم ہے، نہ ان کے پاس مولوی یا مفتی کا کوئی ڈگری ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ مدرسہ میں پڑھنا ہے۔ اس قرآن کے جو 96 نمبر سورہ العلق ہے، اس کی پہلی 5 آیتوں کو جب ہم دیکھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تو پڑھ تیرے رب کے نام پہ جس نے خلق کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ تیرے رب کرم کرے گا، سب سے زیادہ کریم ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دیا، جو قلم کے ذریعے تعلیم دیتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ تعلیم دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ تو اللہ کے نام پہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، 12 سال مدرسہ میں نہیں پڑھنا۔ 12 سال مدرسہ میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ نحو، صرف، فقہ، حدیث، اصول، اجماع، قیاس۔ اور اگر آپ اسکول اور کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو وہاں بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، یہ سارے کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ اسکول آف تھاٹ میں دھرم کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور جنرل جو تعلیم گاہ ہے وہاں دنیاوی تعلیم سکھائی جاتی ہے۔ لیکن اسلامی تعلیم یہ آپ کو لینا ہے قرآن سے۔ جب آپ اقرا کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ 55 نمبر سورہ الرحمن کی پہلی 4 آیتوں میں بتایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ خاص مہربان قرآن سکھاتا ہے، انسان کو کیا کرتا ہے؟ جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بولنا سکھاتا ہے، اس کو بیان کرنا سکھاتا ہے۔ تو محمد شیخ کو 12 سال مدرسہ میں تعلیم لینا نہیں چاہیے تھا، اس لیے گیا نہیں۔ جو تعلیم انہوں نے لیا ہے اس پہ انہوں نے مرچنٹ نیوی میں کام کیا ہے، اور وہ مدرسہ میں سکھاتا نہیں۔ قرآن کی تعلیم آپ کو اللہ کے نام پہ پڑھنا ہے تو ملے گا اللہ کی طرف سے۔ زمانہ حال میں یہ قرآن ہر انسان سے کہتا ہے، جو بھی اللہ کا یہ اسلامی ملک میں بسنے والے ہیں، مسلم اور نان مسلم، سب کو 21 نمبر سورہ الانبیاء کی 10 نمبر آیت پہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، تحقیق ہم نے تمہارے طرف ایک لکھی ہوئی نوشتہ نازل کیا، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو جب آپ اور ہم اس قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو اور ہمیں کیا پتا چلے گا؟ ہمارا تذکرہ ہے اس کے اندر۔ جب جب میں پڑھوں گا تو یہ قرآن مجھ سے باتیں کرے گا، مجھے کیا کرنا ہے اور نہ کرنا ہے یہ قرآن بتائے گا۔ یہ مذہبی اسکالرز جو ہے یہ نہیں بتائے گا۔ آپ کو قرآن بتائے گا۔ 112 نمبر سورہ اخلاص کی 4 آیاتیں ہیں۔ قل هو اللہ احد، تو کہہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ مولوی نہیں۔ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اور ہمیں قرآن بتا دے گا۔ تو اس لیے آپ کو قرآن سے جو ہے، قرآن سے آپ کو اور ہمیں سیکھنا ہے۔ جب آپ اور ہم قرآن سے سیکھیں گے تو پتہ کیا چلے گا؟ اس میں آپ اور ہم
اس قرآن سے اپنا جو ہے زندگی کس طرح سے گزارنا ہے وہ قرآن سکھائے گا۔ 1400 سال پہلے کا جو تعلیم ہے، جو مدرسہ میں سکھایا جاتا ہے محمد ابن عبداللہ اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں، تو اس سے مجھے آج 2020 سال میں کیا نصیحت لینا ہے؟ مجھے تو 2020 سال میں کس طرح سے اپنا زندگی گزارنا ہے وہ بتائے گا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا کنگڈم جو ہے اس میں شریک نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اور نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ۔ دھرم کے مدارس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ بہت سارے گزرے ہوئے لوگوں کے حکم وہ شامل کر کے سکھایا جاتا ہے، اور عبادت کے لیے بھی اس طرح سے سکھایا جاتا ہے۔ محمد شیخ اگر قرآن سے بتاتا ہے تو وہ غیر مسلموں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ بھی اگر آپ قرآن سے بتائیں گے تو وہ نان مسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی اسلامی کنگڈم میں ان کو تکلیف ہوگی۔ وہ آپ کو کیا بتائے گا کہ بھائی ہمیں تو دیکھنا ہے کہ بزرگوں نے کیا بولا ہے۔ تو غیب کی باتیں آپ کے اور ہمارے سامنے اگر حقائق کے ساتھ قرآن سے کوئی بتاتا ہے تو وہ مدرسہ میں جا کے 12 سال تعلیم لے کے آ کے نہیں بتائے گا۔ آپ قرآن اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی 6 نمبر سورہ الانعام کی 124 نمبر آیت کو اگر ہم دیکھیں گے، 3 نمبر سورہ آل عمران کی 179 آیت کو دیکھیں گے، 12 نمبر سورہ یوسف کی 102 نمبر آیت کو دیکھیں گے، 2 نمبر سورہ البقرہ کی 3 نمبر آیت میں دیکھیں گے تو وہاں غیب کا لفظ ہم کو ملے گا۔ تو یہ غیب سب اسی کے اندر مندرج ہے۔ یہاں سے جب کوئی شخص زمانہ حال میں چلنے کے لیے اصول ہم کو دے گا، اللہ کا جو اوامر اور نواہی سنائے گا، تو اس کے لیے مولوی ہونا، مفتی ہونا، محدث ہونا، مفسر ہونا شرط نہیں۔ اگر وہ اللہ کے نام پہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو سکھاتا ہے۔ اور یہی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد شیخ جو بھی تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں قرآن سے دے رہا ہے، وہ اپنی ذاتی طور پہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ سمجھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سمجھانے کے لیے محمد شیخ سمجھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ وہ قرآن سے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جب قرآن سے بتاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے۔ کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں یا رسول ہوں۔ 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل کے 94 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بشار رسول جو ہے ان کو وہ ماننا نہیں چاہتے۔ تو اگر آپ بشر ہے تو بشر الرسولہ اگر قرآن سے کچھ بتاتا ہے تو اس آیات کو ماننا ہے، نہ کہ اس شخص کے ذاتیات کو دیکھنا ہے۔ بشر رسول کا کیا کام ہے؟ 5 نمبر سورہ المائدہ کی 67 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تو تبلیغ کر اس چیز کی جو تیرے رب کے طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو اس کی تبلیغ نہ کیا تو اس کی رسالت کا جو دائیں ہے، جو اس رسالت کی جو تجھ پہ بتایا گیا عمل کرنے کا، تو نے وہ پورا نہیں کیا۔ تو لوگوں نے کیا اپنی اپنی حلقہ میں قوانین وضع کیا، اور یہی دھرم کے مدارس میں پڑھ کے وہ لوگ اپنے آپ کو بڑے بڑے مولوی گردانتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے طرح 12 سال محمد شیخ نے پڑھا نہیں اس لیے وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس کے جواب میں الرحمن علم القرآن، اللہ اس پہ عمل کرے گا۔ یہ ہے نیتی اور یہ ہے سسٹم، اور اللہ کا سسٹم یو کین ناٹ بی چینج۔ اس لیے محمد شیخ 12 سال مدرسہ میں نہیں پڑھا، اور جو کچھ وہ قرآن سے کہتا ہے اسے آپ غلط ثابت ہی نہیں کر سکتے، بھلے آپ دھرم کی
مدرسہ کے شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہو، اور مفتی عبد الباقی صاحب نے تو آ کے جس طرح سے باتیں کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔